اذان دے بھائی أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کیمرے والے اگر اپنا جمعہ خراب کرنا چاہتے ہیں تو باہر چلے جائیں، باقی دوستوں کا جمعہ خراب نہ کریں. یہ چیز فائدے کی بجائے بدعت اور بدرسم کا موجب بن گئی ہے، تو بند کریں. آپ دوست بیٹھ جائیں، جنہوں نے جمعہ پڑھنا ہے تو آرام سے بیٹھ کے جمعہ پڑھیں. آج کا دن تمام دنیا کے احمدیوں کے لیے اور خصوصاً ان کے لیے جو آج اس مبارک تقریب میں شامل ہیں بے انتہا خوشیوں کا دن ہے، اور دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن یہ خوشیاں عام دنیا کی خوشیوں سے کس قدر مختلف ہیں. ان خوشیوں کا اظہار بھی ایک بالکل انوکھا اور اجنبی اظہار ہے. یہ خوشیاں ایک مقدس غم بن کر ہمارے دل و دماغ پر چھا گئی ہیں. یہ خوشیاں حمد کے آنسو بن کر ہماری آنکھوں سے بہتی ہیں. دنیا کی خوشیوں سے ان خوشیوں کو کوئی تعلق نہیں، دنیا کی خوشیوں کو ان خوشیوں سے کوئی نسبت نہیں. سب سے پہلے اس موقع پر مجھے ایک یاد ستا رہی ہے، اس وجود کی یاد جو آج ہم میں نہیں، جو سب سے زیادہ اس بات کا حقدار تھا کہ آج یہ جمعہ پڑھاتا اور آج اس تقریب کا آغاز کرتا. اس کی وہ بے قرار دعائیں جن کی قبولیت کا پھل ہم آج کھانے لگے ہیں، وہی دعائیں ہیں جنہوں نے اسپین کی تقدیر کی کایا پلٹی، جنہوں نے اہل اسپین کو بھی آزادی نصیب کی، اور اسی آزادی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسجد کی تعمیر کی توفیق بخشی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا، یہ بھی ایک خوشی کا وقت ہے. آپ کی یاد بھی ایک خوشی کی یاد ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں اور اپنے رب کے حضور التجا کرتے ہیں کہ آج آپ کی روح سب سے زیادہ اس نظاروں سے لذت یاب ہو رہی ہو. مسجدوں کی تعمیر ایک بہت ہی مقدس فریضہ ہے، لیکن جو مسجدیں ہم بنا رہے ہیں یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں جیسا کہ عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے. ان مسجدوں کے پس منظر میں لمبی قربانیوں کی تاریخ ہے. یہ کچھ امیر لوگوں کی وقتی کوشش یا جذباتی قربانی کا نتیجہ نہیں،
کچھ ایسے لوگوں کی جن کو خدا نے زیادہ دولت بخشی ہو اور وہ نہ جانتے ہوں کہ کہاں خرچ کرنی ہے، بلکہ خصوصاً اس مسجد کے پیچھے تو ایک بہت ہی لمبی گہری مسلسل قربانیوں کی تاریخ ہے، اور اس موقع پر اگر ہم ان کو یاد نہ کریں اور ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل نہ کریں جو اس مسجد کی پس منظر میں خاموشی سے کھڑے انکسار کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا گو کھڑے نظر آ رہے ہیں، تو یہ ناشکری ہوگی۔ میری مراد برادر مکرم کرم اللہ صاحب ظفر اور ان کے خاندان کی قربانی سے ہے۔ ایک لمبا عرصہ اس خاندان نے اسپین میں دن رات احمدیت کی خدمت کے لیے سر توڑ کوشش کی۔ ایسے وقتوں میں جب کہ یہاں کی حکومت اتنی تنگ دل اور سخت تھی کہ دوسرے عیسائی فرقوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ یہاں تبلیغ کرتے۔ اس زمانے میں جب کہ کوئی ذریعہ نہیں تھا جماعت کے پاس ان کی مدد کا، مالی حالات کی تنگی بھی تھی اور قوانین کی روک بھی رستے میں حائل تھی، اور ممکن نہیں تھا کہ ان کو سلسلہ کسی قسم کی مدد دے سکتا۔ انہوں نے ایک خاص جذبہ قربانی میں اپنے آپ کو پیش کیا اور حضرت مسلم موعود نے اس قربانی کو قبول فرمایا۔ آپ نے قبول فرمایا اور اللہ کی محبت کی نظر نے بھی قبول فرمایا، اور آج اس قربانی ہی کا ایک پھل ہے جو ہم اس کے اس کی شیرینی سے لذت یاب ہو رہے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے مجھے اسپین میں آنے کا موقع ملا اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھا جو ہمیشہ کے لیے میرے دل پہ نقش ہو گیا۔ ایک معمولی چھوٹی سی ریڑھی تھی جس پر خود عطر بنا کر وہ عطر بیچ کر اپنا گزارا بھی کرتے تھے اور تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے۔ 1957 کی یہ بات ہے۔ مجھے اور برادرم عزیزم میر محمود احمد صاحب کو یہاں آنے کا موقع ملا۔ وہ ایسی ریڑھی تھی جس کو بعض دفعہ رکھنے کی جگہ بھی میسر نہیں آتی تھی۔ دشمنوں کو پتہ چلتا تھا تو وہ اس کو توڑ جاتے تھے۔ بعض رحم دل دکاندار بعض دفعہ ان کو جگہ دے دیتے تھے، پھر کچھ دیر کے بعد وہ جگہ چھوڑ کر کوئی اور جگہ تلاش کرنی پڑتی تھی۔ طریقِ تبلیغ یہ تھا کہ وہی عطر بیچ کر اپنا گزارا بھی کرتے تھے اور اس کے سے بچی ہوئی رقم اپنے خرچ سے وہ لٹریچر کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ ایسے وقت بھی آئے جبکہ ان کے گھر پر بھی حملے ہوئے۔ وہ جو بورڈ لگا ہوا تھا اس کے اوپر پتھروں کے نشان ہم نے خود دیکھے۔ چھپ چھپ کر اصحاب کہف کی طرح وہ ابتدائی احمدی جنہوں نے ان مخالفانہ حالات میں احمدیت کو اور اسلام کو قبول کیا، وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ دشمن مخبری کرتے تھے تو لوگ حملہ کر کے آتے تھے اور وہ بڑی مصیبت اور بڑی مشکل سے اپنی عزتیں اور جانیں بچاتے تھے۔ عطر کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹا سا اسپرے پمپ رکھا ہوا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اس طرح تبلیغ کرتا ہوں۔ پمپ سے اسپرے کرتے تھے اور کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے شوق اور تعجب میں۔ مشرقی قسم کی خوشبو سے ویسے بھی ایک خاص دلچسپی پیدا ہو جاتی تھی، اور اسپرے کرتے ہوئے اس وقت جو ہم نے نظارہ دیکھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کتنی اچھی خوشبو ہے، لیکن یہ خوشبو تو زیادہ دیر تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، کہ تو کپڑوں میں رچ بس کے بھی آخر دھل کر ضائع ہو جائے گی۔ 1 2 دن 4 دن کی بات ہے۔ میرے پاس ایک اور عطر بھی ہے، ایک ایسا عطر جس کی خوشبو لافانی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں بھی تمہارا ساتھ دے گی اور اس دنیا میں بھی تمہارا ساتھ دے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ اس خوشبو سے متعلق مجھ سے کچھ معلومات حاصل کرو تو یہ میرا کارڈ ہے، جب چاہو آؤ مجھے ملو
اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ خوشبو کیا ہے اور کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ وہ کاٹ لیتے تھے، کچھ ادھر خرید کے الگ ہو جاتے تھے، اس طرح تبلیغ کے راستے نکلتے تھے۔ بس یہ ساری وہ قربانیاں ہیں جو اس موقع پر از خود مجھے یاد آ رہی ہیں، اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جماعت کو بھی ان سے آگاہ کروں اور اس طرف توجہ دلاؤں کہ اپنی دعاؤں میں ان کو نہ بھولیں۔ چند 1-2 ماہ پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے بڑا ہی متکبرانہ خط مجھے لکھا اور اس میں ان کے متعلق ایسے لفظ استعمال کیے جس سے میرا دل پھٹ گیا۔ اس کو اپنے علم کا زوم تھا، اس کو خیال تھا کہ ان کا علم کچھ نہیں، اس کو اپنی شکل و صورت کا زوم تھا اور خیال تھا کہ اس کے مقابل پر ان کی شکل و صورت کچھ نہیں۔ لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، لیکن اللہ کے پیار اور محبت کی نظریں ان پر پڑتی ہیں۔ میرا دل غم سے پھٹ گیا اور استغفار کی طرف اس کے لیے مائل ہوا، اور ساتھ ہی مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جبکہ مدینے کے بازار میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلام کو بیچ رہے تھے۔ وہ ایسا غلام تھا جس کے کپڑوں میں سے بدبو آتی تھی، دن بھر کی محنت اور مشقت سے پسینے سے شرابور اور آلودہ لباس میں وہ ملوث تھا۔ انسان اس کی بدصورتی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے، کوئی اس کو اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے اپنی الہی بصیرت سے اس کی دل کی کیفیت کو بھانپ لیا اور پیچھے سے جا کر پیار سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، جس طرح بعض دفعہ مائیں بچوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ وہ جانتا تھا اور یقیناً جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی ایسا حسین اخلاق کا مالک نہیں جو مجھ سے ایسے پیار کا اظہار کرے، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا عجیب موقع تھا کہ اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ جان بوجھ کر پہچاننے کے باوجود اپنے جسم کو حضور اکرم کے جسم سے رگڑنا شروع کیا، اپنے ہاتھوں کو آپ کے جسم کے زیرو بم پہ پھیرنا شروع کیا، اور بہت ہی پیار کا اظہار، جس طرح بعض دفعہ بلی آپ نے دیکھا ہے لحاف میں گھس کر پیار کرتی ہے اور اپنے بدن کو رگڑتی ہے انسان کے ساتھ، اس طرح اس نے اظہار محبت شروع کر دیا۔ پھر جب حضور نے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا ہو کون سکتا ہے، آپ ہی تو ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں غلام بیچتا ہوں، ہے کوئی لینے والا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا؟ لوگوں کی نفرت کی نگاہیں مجھ پر پڑتی ہیں اور شدت نفرت سے لوٹ جاتی ہیں واپس دیکھنے والے کی طرف، مجھ پہ ٹھہر نہیں سکتی، مجھے کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا ایک گاہک ہے، میرا آسمانی آقا، میرا خدا تمہارا گاہک ہے۔ بس بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، دنیا کی نگاہیں حقارت سے ان کو دیکھتی ہیں، تزدری اعینہم، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ لیکن جنہوں نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے پیش کر دیا ہو، اللہ کے پیار کی نگاہیں پڑا کرتی ہیں۔ اس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کے پیار کی نگاہیں ان سب قربانی کرنے والوں کے دل پر پڑیں، ان کے چہروں پر پڑیں، ان کے جسم کو سے مس کریں، جنہوں نے کسی نہ کسی رنگ میں اسپین میں تبلیغ کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں۔ ان کی اولاد بھی ساری اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہے خدا کے فضل سے، انتہائی انکسار کے ساتھ خدا کی راہ میں مٹی ہو کر انہوں نے خدمت کی۔ بیٹے کیا اور بیٹیاں کیا، ماں کیا اور باپ کیا، سارا خاندان لگا ہوا ہے۔ کسی نے ایک لفظ نہیں کہا کہ ہماری اتنی خدمتیں ہیں، ہمیں کیوں نمایاں مقام نہیں دیا گیا، ہم سے کیوں یہ سلوک نہیں کیا گیا۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ روح ہے جو واقفین میں ہونی چاہیے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو ہر واقف کے دل میں زندہ کر دے، اور جگہ جگہ بستی بستی ہمیں اس قسم کی روح کے واقفین میسر ہوں، کیونکہ کام بہت ہے
اور آدمی تھوڑے ہیں، طاقت بہت کم ہے، مقابل پر دشمنوں کی تعداد کیا اور ان کی مالی قوتیں کیا اور ان کی سیاسی قوتیں کیا، بے انتہا ایسی ناقابل عبور چوٹیاں نظر آتی ہیں پہاڑوں کی، جن کا سر کرنا انسان کے بس میں نظر نہیں آتا۔ پھر اسی سلسلے میں دعا کی تحریک کرتا ہوں اپنے بھائی عزیزم میر محمود احمد صاحب اور ان کی بیگم کے لیے بھی، اپنی ہمشیرہ عزیزہ امت المتین کے لیے۔ انہوں نے بھی دن رات بے حد محنت کی۔ جب یہ آئے تو اس گھر میں صرف ایک ڈھانچہ سا کھڑا تھا اور بے حد محنت کی ضرورت تھی، بہت سے کاموں کی ضرورت تھی۔ میری ہمشیرہ نے مجھے بتایا کہ جس دن رات 3 بجے مجھے سونے کا موقع ملتا تھا تو میں شکر کرتی تھی اللہ تعالیٰ کا، اور سمجھتی تھی کہ جلدی سونا نصیب ہو گیا۔ خاموشی کے ساتھ لمبی محنتیں کی ہیں ان لوگوں نے۔ پھر انگلستان کی جماعت ہے، شیخ مبارک احمد صاحب، ان کے ساتھی وہاں سے آتے رہے۔ بے حد کوشش ہوئی ہے اس کے پیچھے، اور دنیا کو تو صرف ایک عمارت نظر آتی ہے کھڑی ہوئی، اور سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی مسجد ہے جیسی سینکڑوں ہزاروں دنیا میں بن رہی ہیں، مگر ایسی مسجد نہیں۔ ایسے آنسو کس مسجد کو نصیب ہوئے ہیں جیسے اس کو نصیب ہوئے ہیں؟ ایسی قربانیاں کس کے پس منظر میں جلوہ گر ہیں جیسے اس مسجد کے پس منظر میں جلوہ گر؟ ہرگز دنیا کی مساجد کو اس مسجد سے کوئی نسبت نہیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ میرا ذہن اہل مغرب کی طرف بھی منتقل ہوتا ہے، جو دعاؤں کی بہت محتاج ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسجد سے کچھ نہیں بنے گا، بستی بستی مسجد بنانے کی ضرورت ہے، قریہ قریہ اذانیں دینے کی ضرورت ہے، خدا کا نام بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا شرک پھیلا ہوا ہے، اتنی تباہی مچائی ہوئی ہے کفر نے کہ انسان محو حیرت رہ جاتا ہے کہ آج کل کا باشعور انسان اتنا بھی گراوٹ میں ملوث ہو سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی پیشگوئی میں اس قوم کو ایسے دجال کے طور پر بیان فرمایا جس کی دائیں آنکھ اندھی اور بائیں آنکھ روشن ہے، اس سے بہتر فصاحت و بلاغت کا ایک جملہ تصور میں نہیں آ سکتا، جس نے ان قوموں کی ساری تصویر کھینچ کے رکھ دی۔ ایک طرف دنیا کی آنکھ ہے، اتنی تیز نظر ہے کہ پاتال کی خبر لاتی ہے، اور دوسری طرف دین کی آنکھ ہے جو اتنی اندھی ہے کہ جگہ جگہ شرک کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ خدا کی عبادت ہی ایک عبادت ہے جس سے یہ غافل ہیں، باقی ہر دوسری چیز کی عبادت ہو رہی ہے، لہو و لعب کی عبادت ہو رہی ہے، بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، فسق و فجور کی عبادت ہو رہی ہے، جھوٹ کی عبادت ہو رہی ہے، دجل کی عبادت ہو رہی ہے۔ صرف ایک خدا ہے جس کی عبادت نہیں ہو رہی۔ تو ان سب کی تقدیر بدلنی ہے، ایک مسجد تو کافی نہیں، اور پھر ایک ایسی مسجد سے کس طرح تقدیر بدلی جائے گی جس کے لیے نمازی پیدا نہ ہو؟ بے انتہا کام کی ضرورت ہے، بے انتہا قربانیوں کی ضرورت ہے، بے حد واقفین کی ضرورت ہے، بے حد مالی قوت کی ضرورت ہے، اور ہم جب اپنے اوپر نظر کرتے ہیں تو بہت ہی کمزور اور حقیر اور بے بس اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ یورپ کے دورے میں ان خیالات میں مگن ہوتے ہوئے میں سوچتا رہا اور میری فکر بڑھتی گئی، ان معنوں میں نہیں کہ مجھے مایوسی کی طرف لے جائے، بلکہ ان معنوں میں کہ دعا کی طرف اور بھی زیادہ مائل کرتی رہی، کیونکہ میں جانتا تھا یہ ساری مشکلات ایک طرف، لیکن ہمارے رب کی ایک نظر ایک طرف، وہ ان سب مشکلات کو خس و خاشاک کی طرح اڑا سکتی ہے، وہ اس طرح غائب کر سکتی ہے جیسے روشنی کے ساتھ اندھیرے غائب ہو جاتے ہیں اور اس میں کسی کوشش کا دخل نظر نہیں آتا۔ اس لیے دعاؤں کی طرف توجہ بڑھتی رہی، لیکن ساتھ ہی میں نے بڑے غم اور دکھ کے ساتھ یہ محسوس بھی کیا کہ جماعت میں ابھی پوری طرح اس قربانی کا وہ احساس نہیں جو ان مشکلات کے مقابل پر ہونا چاہیے۔ بہت سی جگہ بہت کوشش اور محنت کے ساتھ فہرستیں تیار کروائی گئیں، چندہ ذہن لگان کی تجنید کروائی، مکرم چودھری حمید اللہ صاحب نے اس سلسلے میں میری بڑی مدد کی، اور یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بعض جگہ 50% سے زائد
ایسے احمدی ہیں جو ایک آنا بھی چندہ نہیں دے رہے. دنیا کے لحاظ سے ان کی کایا پلٹ چکی ہے. وہ اور ماحول میں بسا کرتے تھے، کسی اور ماحول میں پہنچ چکے ہیں. کوئی نسبت ہی نہیں خدا تعالیٰ کے ظاہری فضلوں کے ساتھ اس زندگی کو جو وہ پہلے بسر کرتے تھے، مگر کلیتاً ان فضلوں کو بھلا کر وہ خدا تعالیٰ کے دین کی ضرورتوں سے غافل ہو کر محض اپنی ضرورتوں میں مگن ہے اور ان کو پورا کرنے کی فکر میں غلطاں ہیں. یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور بہت دکھ ہوا. پھر ان لوگوں کی فہرستوں کا مطالعہ کیا جو چندہ دیتے ہیں، تو ایک حصہ ان میں ایسا پایا جن کو خدا نے بہت کچھ دیا لیکن مقابل پر بہت تھوڑا پیش کرتے ہیں. وہ پیش نہیں کرتے جس سے ان کو محبت ہے، وہ پیش کرتے ہیں جو وہ زائد ضرورت سمجھ کر پھینک سکتے ہیں. ان کو میں نے بتایا کہ دیکھو قرآن کریم تو فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے مال جس سے تمہیں محبت ہو. تم تو خدا کی راہ میں وہ دے رہے ہو جس سے تمہیں محبت نہیں، وہ زائد چیز ہے جو تم پھینک بھی سکتے ہو. تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس تمہارے روزمرہ کے دستور پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے اس کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ تقویٰ سے کام لو. اگر قربانی کی توفیق نہیں تو چھوڑ دو اس راہ کو، لیکن خدا تعالیٰ سے سچائی کا معاملہ کرو، تب وہ تم سے سچائی کا معاملہ کرے گا، رجوع برحمت ہوگا. پھر رازق سے ڈرنا، رازق کو دیتے ہوئے ڈرنا، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں. اسی طرح سفر کے دوران ایک موقع پر بعض دوستوں کے حالات کے متعلق دیکھ کر بہت ہی دکھ پہنچا. بہت ہی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمائے لیکن مقابل پر کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں. اس پر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. ہمارے ایک CSP کے افسر ہوا کرتے تھے مسعود کھدر پوش. انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ وہ مصر گئے تو قاہرہ میں ایک جنازہ جا رہا تھا اور جنازے کے ساتھ صرف 4 آدمی جنہوں نے اس جنازے کو اٹھایا ہوا تھا، اور دیکھنے میں وہ بوجھل جنازہ معلوم ہوتا تھا. چنانچہ بہت ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی ان کے لیے، اور ایک شخص کو جا کر انہوں نے ہٹا کر کندھا دینے کی کوشش کی. انہوں نے زور مارا، وہ آگے سے دھکے دینے لگا ان کو، اور یہ بڑے متعجب کہ میں تو اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ سنتا ہی نہیں. آخر ہمدردی کا جذبہ اتنا غالب آیا کہ انہوں نے دھکا دے کے اس کو الگ کیا اور خود وہ اس کی جگہ جنازے کو کندھا دے دیا. کہتے ہیں میں کر تو بیٹھا لیکن پھر کوئی نہیں آیا مجھے ہٹانے کے لیے. عادت نہیں تھی بوجھ اٹھانے کی، بالکل پس گیا، اور قبرستان کو 4 میل شہر سے باہر. کہتے ہیں اس مصیبت میں مبتلا اس جنازے کو چھوڑا بھی نہ جائے، زندگی جیرن ہو گئی. آخر جا کر جب جنازہ قبرستان میں رکھا تو ایک مزدور جو ان میں سے لیڈر تھا، وہ تھے مزدور، اس نے پیسے بانٹنے شروع کیے تو ان کا حصہ ان کو دیا. تب ان کو پتہ لگا یہ تو مزدور تھے، یہ کوئی توئی خدمت والے نہیں تھے. انہوں نے کہا میں تو شوقیہ خدمت کے طور پر آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم مزدور ہو. تب سمجھ آئی کہ وہ دھکے کیوں دے رہا تھا بیچارہ جس کی مزدوری انہوں نے چھین لی. تو مجھے خیال آیا کہ ایک جنازے کے بوجھ میں ایک ایسا شخص جس کو خاص دیندار بھی نہ ہو، اس کو اتنی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا نظارہ کہ صرف 4 آدمی اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں. کیسے تعجب کی بات ہے کہ احمدی کہلا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر تجدید بیعت کر کے، یہ وعدے کر کے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، یہ عہد و پیمان باندھ کر کہ ہم دوبارہ اسلام کی کشتی کو پار لگانے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، اپنے جسموں کو بھی غرق کرنا پڑا اس راہ میں تو غرق کر دیں گے تاکہ اسلام کی کشتی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ پار ہو سکے. اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ جماعت کے چند آدمی اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں جو لکھوں کھا کیا کروڑوں کا کام ہے کہ وہ اٹھائیں، اور صرف چند آدمی ہیں جو اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی احساس ندامت دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ ہم بھی تو اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے بھی تو وہی وعدے کیے تھے، ہم پر بھی تو احسان ہے مسیح موعود علیہ السلام کے کہ دوبارہ
इस्लाम की हकीकी लज्जतों से आशना किया और बड़े आराम से खड़े इस तरह नज़ारे कर रहे हैं जैसे डूबती कश्ती का कोई साहिल से नज़ारा कर रहा और कोई उसके दिल में हिस्स पैदा ना। तो ऐसे भी नज़ारे मैंने देखे, फिर ऐसे नज़ारे भी देखे इखलास के और मोहब्बत के कि जब कोई तहरीक करते थे तो वो जिन पर सबसे ज़्यादा बोझ था वो सबसे बढ़कर आगे अपने जान और माल पेश करते थे और बेकरार थे कि किसी तरह हमारी कुर्बानियों को कबूल किया जाए। वही हैं असल अहमदियत की रूह, वही हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, वही हैं जिनकी तमन्नाएं खुदा के हुजूर पाया कबूलियत में जगह पाती हैं। उन्हीं के बिरते पर आज अहमदियत की कश्ती जारी है, उन्हीं के सर पर यह सफर काफिला इख्तियार कर रहा है और वो बहुत थोड़े हैं। दोस्त मुझसे पूछते थे कि बताओ हम क्या पेश करें, किस तरह पेश करें और क्या चाहिए इस सिलसिले के लिए। मैं उनसे कहता था अभी नहीं। बाद दफा मजलिस शूरा में गुफ्तगू हुई तो बेकरार होकर लोगों ने पूछा कि बताएं हम हाजिर हैं, जो चाहते हैं देंगे। उसके अलावा उन्होंने भी पेश किया जिनसे पूछा भी नहीं गया। अभी अमेरिका से हमारे एक भाई ने खत पेश किया, उन्होंने कहा जो कुछ मेरा है आप सिलसिले का है, एक दमड़ी भी मेरी न समझें आप, मुझे फाके भी करने पड़े तो मैं गुजारा करूंगा और मैं बड़ी दयानतदारी से पेश कर रहा हूं, कोई दूरी नहीं, कोई दूरी नहीं है। हिसाब सारा लिख के दिया कि ये मेरा लेन देन है, ये मेरी जायदाद है, उसकी ये वैल्यू है, आइंदा ये इम्कानात हैं, जिस वक्त जिस लम्हे मुझे कहा जाएगा सब कुछ छोड़ दो, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो हकीकत यह है कि मस्जिदों की बड़ी जरूरत है, हकीकत यह है कि बहुत से मुबल्लिगीन की जरूरत है, मगर मैं अभी कोई तहरीक नहीं करूंगा। मैंने फैसला किया है कि जब तक अपने कमजोर भाइयों को साथ मिलने का मौका न दिया जाए हम अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। जुल्म होगा उन पर जो महरूम रह जाएं और काफिला कहीं का कहीं निकल जाए उनको छोड़कर। इसलिए कुछ वक्त हमें इनको अपने साथ मिलाने के लिए देना चाहिए, इनको समझाना चाहिए प्यार और मोहब्बत से, इनको बताना चाहिए कि कौन सी नेकियां हैं, कौन सी सादतें हैं जिनसे तुम महरूम चले आ रहे हो। जब तक ये मौका मुहैया न किया जाए, अगर हम छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे तो खुदा का काम है वो जरूर पूरा होगा। ये काफिला तेज कदमों के साथ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये और इनकी औलादें फिर दुनिया में जज़्ब हो जाएंगी, इनका कोई सहारा नहीं रहेगा बाकी। इसलिए इंसानी हमदर्दी का तकाजा ये है कि इनको साथ शामिल किया जाए। इसलिए वो सारे जो आज इस खुतबे में शामिल हैं वो अपने अपने माहौल में जाकर इस बात के मुबल्लिग बने। पहले जो कमजोर हैं, जो खुदा की राह में खर्च से डर रहे हैं, उनको बताया जाए कि तुम तो महरूम हो रहे हो, नेकियों से भी महरूम हो रहे हो, खुदा के फजलों से भी महरूम हो रहे हो, उस दुनिया से भी महरूम हो रहे हो जिसके पीछे तुम पड़े हुए। तुम्हारे रुपयों में बरकत नहीं रहेगी, तुम अपनी औलादों की खुशियां नहीं देख सकोगे, उनसे महरूम किए जाओगे। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी लज्जतें निकल जाएंगी दिलों से और उनकी जगह गम और फिक्र ले लेंगे। ये तकदीर है उन अहमदियों के लिए जो अहमदियत को छोड़कर दूर जा रहे होते हैं। यही हमने देखा है हमेशा। और जो खुदा की राह में कुर्बानी करते हैं, अल्लाह उनकी कुर्बानी नहीं रखा करता। कौन सा कुर्बानी करने वाला आपने देखा है जिसकी औलाद फाके कर रही हो? हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का खानदान देखें, खुदा ने फजल किए हैं, मगर उस वक्त तक ये फजल हैं जब तक कोई समझे कि किसकी बिना पर हैं। अगर किसी दिमाग में ये कीड़ा पड़ जाए कि मेरी कोशिश है, मेरी चालाकी है, मेरे हाथ का कर्तव्य है, तो बड़ा बेवकूफ होगा। ये उन चंद रोटियों की तुफैल मिल रहा है जो मसीह मौऊद ने खुदा की राह में कुर्बान की थी। अभी नबूवत भी अता नहीं हुई थी तो जो कुछ था खुदा को पेश कर बैठे। ये उसी का सदका है जो खाया जा रहा है। सिर्फ वही नहीं, सैकड़ों अहमदी खानदान हैं जो इसी किस्म की कुर्बानियों का फल खा रहे हैं। उनके वालिदैन ने, उनके माँ बाप ने बड़े बड़े मुश्किल हालात में गुजारे किए, जो कुछ मुयस्सर था, जो कुछ बचा सके वो खुदा के हुजूर पेश कर दिया। और आज औलादें हैं कि पहचानी नहीं जाती कहां से आई थी, कहां चली गई। उनके पीछे रहने वालों को देखें जो महरूम थे उस वक्त कुर्बानियों से, उनकी शक्लें और हैं, उनके माहौल और हैं, उनकी अक्लें और हैं, उनके इल्म और हैं। और अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करने वालों की औलादों को खुदा ने इतनी बरकत दी, मगर पहचानने की जरूरत है, एहसास की जरूरत है। जब तक ये एहसास जिंदा रहेगा ये काफिला आगे बढ़ता रहेगा।
اگر یہ احساس مٹ گیا اور ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ گویا ہماری ہی ہوشیاریوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے، پھر برکتیں چھینی جائیں گی. تو ڈرتے کس بات سے ہیں؟ خدا کی راہ میں دینے والے کبھی خالی نہیں رہے. رازق وہ ہے، وہ تو محبت اور پیار کے اظہار کے طور پر آپ کے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آپ سے مانگتا ہے. اللہ غنی وانتم الفقراء، قرآن کریم فرماتا ہے. اللہ تو غنی ہے، اسی نے تمہیں سب کچھ دیا، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اس نے تمہارے لیے سارے انتظام کر دیے تھے. ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے خزائن کبھی ختم نہیں ہوتے. اسی کی رحمتوں اور برکتوں کے طفیل انسان رزق پاتا ہے اور رزق سے برکتیں حاصل کر سکتا ہے. ورنہ ایسے رزق والے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ دلوں میں جہنم لیے پھرتے ہیں، کوئی رزق ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس خدا سے تعلق جوڑنے کے بعد پھر منہ موڑنا، یہ کہاں کی عقل ہے؟ یہ تو خودکشی ہے. اس لیے محبت اور پیار سے سمجھائیں. میں نے تو بارہا یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا نہیں دے سکتا جو شرع کے مطابق ضروری ہے تو صاف کہے، اپنے حالات پیش کرے. چندہ عام ہے وہ خلیفہ وقت معاف کر سکتا ہے. اور میں کھلا وعدہ کرتا ہوں کہ جو دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ میں نہیں پورا اتر سکتا، میری شرح کم کر دی جائے، اس کی کم کر دی جائے گی. لیکن جھوٹ نہ بولے خدا سے. یہ نہ ہو کہ خدا کروڑ دے رہا ہو اور آپ لاکھ کے اوپر چندہ دے رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہوں کہ دیے ہی خدا نے لاکھ. اللہ کو بھول جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ میں نے اس کو کیا دیا تھا اور اب یہ مجھے کیا واپس کر رہا ہے. جس نے دیا ہے وہ تو دلوں کے بھیدوں سے آشنا ہے، وہ مخفی ارادوں سے آشنا ہے، وہ ان بینک بیلنسوں سے آگاہ ہے جن میں روپے جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں اور تسلی نہیں پاتا انسان اور بڑھانا چاہتا ہے اس کو. تو جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورتوں کا فکر کی جائے گی، اس کی ضرورت کا لحاظ کیا جائے گا، اس کو خوشی سے اجازت دی جائے گی. بلکہ ایسا ضرورت مند احمدی ہو جو چندہ نہیں دے سکتا، امداد کا مستحق ہے، جماعت کا کام ہے جہاں تک ممکن ہو اس کی امداد کرے. لیکن خدا سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس لیے ایک مہلت میں دیتا ہوں اس خیال سے کہ ہمارے بھائی ضائع نہ ہوں. مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ خدا کے کام کیسے پورے ہوں گے. اگر میں فکر کروں تو مشرک بن جاؤں گا. مجھے اس بات کی ہرگز فکر نہیں ہے کہ اگر کوئی احمدی ضائع ہو گئے تو ان کی جگہ کوئی اور کیسے ملیں گے. ایک جائے گا تو خدا ہزاروں لاکھوں دے سکتا ہے، اس کے بدلے اور دے گا. مجھے فکر یہ ہے کہ ایک بھی احمدی ضائع کیوں ہو، کیوں ہمارا بھائی ایک اچھے رستے پر چل کر بھٹک جائے اور ہمارے سے ضائع ہو جائے. تو مجھے تو ان کی ذات کا غم ہے، اپنے جماعت کا غم تو کوئی نہیں. جماعت کا غم تو میرا خدا کرے گا اور وہی ہمیشہ کرتا چلا ہے. جماعت کی ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے اور وہی پوری کرے گا. اس لیے جب تک ایک موقع دے کر ہم اپنے بھائیوں کو ساتھ نہ ملا لیں، ایک آرڈر نہ پیدا ہو جائے نظام کے اندر، سارے دوست دیانتداری اور تقوی کے ساتھ مالی قربانیوں کے کم سے کم معیار پر پورے نہ اترائیں. اگر ہم آگے بڑھیں گے تو چند وہی لوگ جو سابقون الاولون ہیں وہی قربانیوں کا بوجھ اٹھاتے چلے جائیں گے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ چند آدمی ہیں، صرف ساری جماعت نہیں. تو یہ دعا بھی کرنی چاہیے اپنے ان بھائیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، عقل دے، قربانیوں کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. ہماری باتوں میں تو کوئی اثر نہیں، جب تک خدا نہ دلوں کو بدلے کوئی نہیں بدل سکتا. تو ان کے لیے دعائیں کریں اور بہت دعائیں کریں. جہاں تک اس مسجد کی آبادی کا تعلق ہے، اب میں آخری بات آپ سے یہ کہنی چاہتا ہوں کہ جب سے میں اسپین آیا ہوں ایک عجیب دل کی کیفیت ہے. خوشیاں تو بہت ہیں مگر جیسا کہ میں نے کہا تھا، وہ خوشیاں غم میں ڈھلی ہوئی خوشیاں ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. آنکھوں سے بہنے والی خوشیاں ہیں. میں سوچتا ہوں کہ مسجد تو ہم بنائیں گے، اس کی آبادی کیسے ہوگی؟ اتنی مدت ہو گئی اسپین میں کام کرتے ہوئے، احمدی بھی ہوئے، لیکن ابھی تک ہم اتنی تعداد میں احمدی نہیں بنا سکے کہ ایک احمدیہ جماعت اتنی مضبوط اور تعداد میں اتنی کثیر پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے معاشرے کی حفاظت کر سکے. معاشرے کی حفاظت کے لیے ایک معقول تعداد کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اکیلا احمدی اگر ہو تو وہ ماحول میں واپس جذب ہو جایا کرتا ہے.
یہ قانون قدرت ہے جس کو آپ توڑ نہیں سکتے. اس لیے رفتار کا اتنا بڑھنا ضروری ہے کہ کم سے کم ضروری تعداد مہیا ہو جائے جو اقدار کی حفاظت کرتی ہے، اور اس تعداد کی بنا پر آگے بڑھنے کا سوال پیدا ہوتا ہے. انقلاب پیدا کرنے کے لیے بھی ایک کم سے کم مقدار کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو ہر دنیا کے آدمی کو پتا ہے کہ ایٹم بم کو پھاڑنے کے لیے بھی کم سے کم ایک وزن کی ضرورت ہے. اس سے کم ہو تو وہ طاقت ضائع ہوتی چلی جاتی ہے، وہ چین ریئیکشن پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے اس چین ریئیکشن کے لیے جتنی تعداد میں احمدیوں کی ضرورت ہے وہ ابھی تک ہمیں مہیا نہیں ہو سکی. کیسے ہوگی؟ اتنا شرک ہے، اتنا ماحول پر دنیا کا اثر ہے، دہریت گھر گھر میں داخل ہو رہی ہے، سیاسی توجہات نے عقلوں کو اور ذہنوں کو غلط سمتوں میں مائل کیا ہوا ہے، معاشرے کی آزادیاں، دنیا کی لذتیں، یہ سارے بت چاروں طرف سے ان سوسائٹیوں کو گھیرے ہوئے ہیں. تو بہت فکر پیدا ہوتی ہے کہ اے خدا اس مسجد کی آبادی کا تو انتظام کر. میں تو یہی کرتا رہا ہوں جہاں بھی گیا ہوں، دیکھ کر ایسی بے بسی کا احساس ہوا ہمیشہ. اور پھر میں نے عرض یہی کی کہ اے خدا اگر توفیق ہوتی تو بس سجدے کرتے ہوئے ان راہوں پر چلتا، میں تیرے حضور خاک ہو کر مٹ جاتا یہاں. اے خدا تو نمازی بخش، تو عبادت کرنے والے عطا فرما، کیونکہ خالی مسجدیں بنانا تو کوئی کام نہیں جب تک یہ مسجدیں خالص عبادت کرنے والوں سے نہ بھر جائیں. لیکن ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے میرے رب. آپ بھی یہ دعائیں کریں جب تک یہاں ہیں. اسپین کی مٹی کو اپنے آنسوں سے تر کریں، اتنے آنسو بہائیں کہ خدا کی تقدیر کی بارش، رحمتیں بارش کی طرح برسنے لگے اس ملک کو. ہر آنسو سے وہ روحیں پیدا ہوں جو اسلام کے لیے ایک انقلاب کا پیغام لے کر آئیں. ہر آنسو سے ابن عربی نکلیں، ہر آنسو سے ابن رشد پیدا ہو. آج ایک ابن عربی کا کام نہیں ہے، آج تو قریہ بستی بستی میں ابن عربی کی ضرورت ہے. اس لیے یہ کام نہ آپ کے بس میں ہے نہ میرے بس میں ہے، صرف ہمارے آقا ہمارے رب کے بس میں ہے. اور ہمارے بس میں صرف آنسو بہانا ہے، اور یہ ہمیں ضرور کرنا ہوگا پوری گریہ وزاری کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ. روئیں خدا کے حضور، اور جب قطرے ٹپکیں زمین پر تو دعا کریں کہ اے خدا ان قطروں کو ضائع نہ ہونے دے. ہر قطرے سے برکتیں پیدا ہوں، ہر قطرے سے وہ روحانی وجود نکلیں جو اسپین کی تقدیر کو بدل دیں. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم عاجز انسان ہیں، ہماری طاقت ہمارے بس میں ہے کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعض دوستوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جمعے کے مان بعد اجتماعی بیعت بھی ہو جائے، کیونکہ بہت سے ملکوں سے ایسے دوست تشریف لائے ہیں جن کو موقع نہیں ملتا عموماً مرکز میں حاضر ہونے کا، اور ان کی خواہش ہے کہ دستی بیعت یہاں ہو جائے. تو انشاءاللہ جمعے کی نماز کے مان بعد دستی بیعت ہوگی. ایک بات خاص طور پر میں توجہ دلانی چاہتا تھا دعا کے سلسلے میں، اس کو ذہن سے اتر گئی،
کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک گر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے. طبعاً تو یہی ہوتا ہے عموماً، لیکن کانشیسلی باشعور طور پر ہر احمدی کے ذہن میں یہ بات حاضر رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کا ایک راز تمہیں بتاتا ہوں. پہلے خوب اپنے رب کی حمد کرو، اس کی محبت کے گیت گاؤ، اور پھر مجھ پر درود بھیجو، اس لیے کہ آپ خدا کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. اور یہی چیز ہے جو فطرتاً بھی ہمیں نظر آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوشیار فقیر ہیں وہ ماؤں سے بعض دفعہ ماؤں سے بھی بڑھ کر بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایسی محبت ہے کہ یہ بچوں کی محبت کی وجہ سے مجبور ہو جائیں گے ہمیں کچھ ڈالنے کے لیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے عارف باللہ تھے، خوب جانتے تھے ان رازوں کو. تو آپ نے فرمایا کہ دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو تو مجھ پر درود بھیجا کرو ساتھ. پہلے حمد کرو اللہ کی، وہ اول ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر جو مانگو خدا قبول فرمائے گا. تو اسی طریق کو اختیار کیا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو جب یہ سمجھایا تو اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا، اس نے دعائیں کی، حمد کی اور پھر درود بھیجے. تو وہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا خوشی سے، اور دیکھ کر پیار سے مجھے دیکھتے ہوئے فرمایا بچے ٹھیک کر رہے ہو، ٹھیک کر رہے ہو، ٹھیک کر رہے ہو. یہی طریق ہے دعاؤں کا. تو آپ بھی دعاؤں میں یہ بات نہ بھولنا کہ حمد کے ساتھ ہی بے اختیار دل سے درود کے چشمے بھی پھوٹ پڑے، تاکہ ناممکن ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے ان دعاؤں کا رد کرنا. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر. صفیں بنا لیں اور سیدھی صفیں بنائیں.